زندگی کا وہی وقت قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزر جائے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے اس کا تعلق آداب رسول کے ساتھ۔ اب اس کے دو آسپیکٹس ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا تعلق ہے ذات رسول کے ادب کے ساتھ، اور دوسرے پہلو کا تعلق ہے ارشادات رسول کے آداب کے ساتھ۔ جس طرح حضور کی ذات کا ادب ضروری ہے، اسی طرح آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات کا ادب بھی ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے ارشادات کا ادب کیا مگر ذات کا نہ کر سکے، اور بعض نے ذات کا کیا مگر ارشادات اور فرمودات کا نہ کر سکے۔ تو اسلام نے ان دونوں کو منافقت قرار دیا ہے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، منافقت کی دو قسمیں ہیں۔ عقیدے کی منافقت اور عمل کی منافقت۔ کچھ لوگ ہیں کہ جن کا عمل ٹھیک ہے مگر عقیدہ خراب ہے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے۔ کچھ کے اعمال قدر بہتر ہیں، صحیح ہیں، مگر عقیدہ خراب ہے، اور کچھ کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کو منافقت قرار دیا۔ عقیدے میں خرابی ہو تو اس کو نفاق اعتقادی کہا، اور عمل میں خرابی ہو تو اس کو نفاق عملی کہا۔ ہمارے معاشرہ میں یہ دونوں قسم کی منافقت پائی جا رہی ہے، اس لیے بڑی توجہ سے آپ سے میری گزارشات سننی ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن و سنت کی صحیح ترین تعبیرات کے مطابق ہے، اور ہمارا مسلک یتیم مسلک نہیں ہے، بلکہ اس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولی کھڑے ہوئے ہیں، اور خود حضور کی حدیثیں کھڑی ہیں اور خود حضور کھڑے ہیں۔ عقیدے میں خرابی نہیں ہے مگر ہمارے عملوں میں خرابی ہے، اور عمل خراب ہو تو یہ بھی منافقت۔ اب کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں اور بہت وقت دے رہے ہیں آپ، مگر کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے؟ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے۔ پردوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، ان میں سے کتنی ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئی؟ کتنے مرد ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، اور کتنے ہیں جو فجر جا کے پڑھیں گے؟ تو ہم نے حضور کی ذات کا ادب تو کیا مگر آقا کے حکموں کا ادب نہیں کیا۔ یعنی سب سے بڑھ کر حضور نے اور اللہ نے جس چیز کی تاکید کی تھی وہ ہے نماز، اور اسی کو چھوڑ کے آ بیٹھے ہیں۔
تو یہ وہ مغالطے ہیں کہ جن کا ہم شکار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ ہو تو ایمان سرے سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے. اور ادب ہو اور عقیدہ صحیح ہو مگر عملوں میں خرابی ہو تو پھر ایمان ثابت تو ہوتا ہے مگر ناقص رہتا ہے کیونکہ عملوں میں خرابی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں محبوب کے دونوں آداب کا ذکر کیا. محبوب کی ذات کا ادب بھی کرنا ہے اور محبوب کے حکموں کا ادب بھی کرنا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں, کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں. کتنی شادیاں ہیں کہ جن پر شریعت کے مطابق طریقے اپنائے جاتے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا, اے محبوب کے غلاموں میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ میرے محبوب کا ادب یہ ہے, اس کی ذات کا اور اس کے حکم کا ادب یہ ہے کہ جب محبوب کسی بات کا حکم دے تو پھر سوچنے کی بھی میں اجازت نہیں دیتا. کہ تم کہو کہ سوچتے ہیں کہ حضور کے اس حکم پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر یہ بات عقل میں آئی تو پھر مانیں گے. اللہ رب العزت فرماتا میں اس کی اجازت نہیں دیتا, اس لیے کہ اگر تم نے محبوب کے حکم کے بعد سوچ کر محبوب کی بات مانی تو پھر تم نے اپنی عقل کی مانی, میرے حبیب کی نہیں مانی. پھر تو تم نے اپنی سوچ کی مانی ہے, میرے حبیب کی نہیں مانی. اور میرے حبیب کا مقام اور اتھارٹی یہ ہے کہ محبوب کہتا جائے تم کرنے لگ جایا کرو. آنکھیں بند کر کے محبوب کے حکموں پہ عمل کرو. یہ نہیں کہ سوچیں گے تو پھر حضور کے ارشادات پہ عمل کریں گے. اس لیے کہ تاجدار کائنات, پوری کائنات میں واحد وہ رہنما ہے کہ جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے. اور حضور کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو گے تب بھی ٹھوکر نہیں لگے گی. دوسرے جو لیڈر ہیں, دوسرے جو قائد ہیں اور رہنما ہیں, کیونکہ ان کا علم ناقص ہے, ان کے پیچھے چلو گے تو وہ خود بھی ٹھوکر کھاتے ہیں اور تم بھی ٹھوکر کھاؤ گے. لیکن میرے حبیب کے پیچھے چلو تو آنکھیں بند کر کے چلو, اس لیے کہ میں نے اسے صرف رحمت بنایا. اور ہو نہیں سکتا کہ جو رحمت کے پیچھے چلے اور پھر ٹھوکر کھائے. تو آنکھیں بند کر کے محبوب کے پیچھے چلنا ہے. تم مرد ہو یا تم عورتیں ہو, تم جوان ہو یا تم بچے ہو, اگر تمہارا اعلان یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں تو پھر تم نے ذات کا ادب بھی کرنا ہے اور محبوب کے حکموں کا ادب بھی کرنا ہے. اب حضور کے ذکر پر یہاں کتنے جھوم رہے تھے, کتنوں کے ہاتھ جھنڈے بنے ہوئے تھے, کتنے نعرے لگا رہے تھے, مگر یہ ہاتھوں کا جھنڈا بنانا, یہ نعرے لگانا اور سروں کا جھومنا, کیا یہ حضور کو دھوکہ دے سکتا؟ اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے, اگر فجر جا کے نہیں پڑھ دی, کہ جس چیز کو امام الانبیاء فرما گئے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز, تو جس امتی نے اپنے نبی کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہیں کی وہ قبر میں اپنے رسول سے آنکھیں ملائے گا کیسے؟
تو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ ہے نماز، کہ ہم پکے سچے نمازی بن جائیں۔